ایک ہفتے کی لڑائی میں امریکہ نے خاص حکمت عملی استعمال کی جس کے تحت وہ سڑکوں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ معاہدہ جو تھا یہ صرف محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تھا، نہ کہ ایران کو بین الاقوامی جہاز رانی پر مکمل کنٹرول دینے کا۔ ایران جو ہے وہ اس وقت اب اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے کہ وہ اس لڑائی کو لے کے چلے۔ ناظرین، اگر ہم بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کو، جو کہ 28 فروری کو شروع ہوئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران نے جو ہے انتہائی کمال بہادری سے اپنے ملک کے دفاع میں کام کیا، اور بلکہ ان کی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اپنے دفاع میں مصروف ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستان، چائنا اور روس کی جانب دیکھتے ہیں تو ان کی مدد کے بغیر جو ہے یہ حالت جو تھی ایران کی بہت ہی زیادہ مخدوش رہی ہے۔ لیکن بحیثیت قوم اگر میں ایران کو دیکھتا ہوں تو انہوں نے بتا دیا، دکھا دیا کہ قوم کیسی ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ قوم کا نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ کا بھی ہے۔ نہ صرف ان کی لیڈرشپ کا بھی ہے بلکہ اس ٹیکٹکس کا بھی ہے، اس سوچ کا بھی ہے جو کہ ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں، ایک جنگ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب تک کی اگر ہم معلوم تاریخ کے مطابق اگر 28 فروری سے لے کے میں اگر جس دن میں یہ اپنا ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں دیکھتا ہوں تو اب تک تقریباً 141 ڈیز ہو چکے ہیں جنگ کو شروع ہوئے۔ اور فروری میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، جنگ کے حوالے سے اسرائیل کے اندر ایک جملہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا 40-40-40 40-40-40، یعنی کہ 4 دفعہ 40، 3 دفعہ 40۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ جنگ کے پہلے جو 40 سیکنڈز میں 40 بم گرے، اور 40 بموں سے ایران کے 40 اعلیٰ عہدیداروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ عام طور پر روایتی جنگوں میں عام شہری یا سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن اس جنگ میں اعلیٰ قیادت کا صفایا کر دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس جو ملٹری کا جو نصاب ہوگا اس کے اندر اس جنگ کو یا اس پیٹرن کو ایک خاص حوالے سے پڑھایا جائے گا کہ 1 لاکھ فضائی حملوں میں اب تک صرف 5,000 افراد بھی ہلاک نہیں ہوئے۔ اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ جس کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن گزشتہ ہفتے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک ہفتے کی لڑائی میں امریکہ نے خاص حکمت عملی استعمال کی جس کے تحت وہ سڑکوں کے نیٹ ورک کو فوجی تنصیبات کے علاوہ جو ہے سڑکوں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور اگر میں تمام چیزوں کو اگر لے کے چلتا ہوں تو خاص طور پہ اس ریلوے پل کو جو کہ شمالی ان کا جو صوبہ ہے گلستان، وہاں پہ اس ریلوے پل کو بالکل تباہ کر دیا گیا۔ اور جو کہ ریلوے لائن بیسیکلی وہ کیا چیز ہے، اگر جیسے ایران کے لیے آپ نے ہرمز جو ہے اس پورے خطے کے لیے نو ڈاؤٹ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ایران کے لیے بھی اتنی زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو راستہ جو تھا، یہ خشکی کا راستہ جو تھا، ایران کا ریلوے نظام ترکمانستان، قازقستان، روس، چین اور وسطی ایشیا کے دیگر ممالک سے جڑتا تھا۔ اگر اس کو توڑ دیا جائے تو اب خود اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت ہوگی ایران کی، کیونکہ اس نیٹ ورک کی ایک شاخ جو چین سے شروع ہوتی ہے، وہ قازقستان، ترکمانستان سے شروع ہوتے ہوئے انجا برون سرحد کے راستے ایران میں داخل ہوتی ہے۔ اور ایرانی حکام کے مطابق جو ہے نا گزشتہ سال کم از کم 65 مال بردار ٹرین جو ہے نا وہ چین سے صرف چین سے ہی یہاں پہ پہنچی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بحری ناکہ بندی ہوتی بھی ہے تو یہ راستہ جو ہے نا وہ ایران کے لیے جو بیسیکلی ایک وینٹیلیٹر کا کام کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر اٹیک شروع ہو گیا۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جاتا ہے تو جنوبی ساحلی پٹی جو ہے اس کو باقی ایران سے جو ہے نا اس کو کٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے سمندری تجارت تو بند ہو جائے گی اور ہرمز پہ کنٹرول بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بندر عباس کو لار سے ملانے والا بندر خمیر پل اور بندر عباس کو شیراز سے ملانے والا کوہستان پل بھی وہ بھی تباہ کر دیے گئے۔ اور خاص طور پہ امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ بھارتی سرمایہ کاری سے تعمیر شدہ جو بندر عباس پورٹ ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، ناقابل استعمال ہو چکی ہے۔ ابوشر، کشم، مہرواز کی بھی یہ صورتحال ہے۔ تو یہ اگر ہم ساری چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ صوبہ ہرمزگان اس کو بھی ملک کے مرکز سے الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ مطلب کہ اس طرح چیزوں کو مختلف جگہوں سے اس کو پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو وہاں پہ چیزوں کو کیا جا رہا ہے، وہاں پہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، سڑکوں کو توڑا جا رہا ہے، پلوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے ساحلی علاقوں اور بندرگاہوں کو تہران سے کاٹ دینا ہے، اور ایران کی جو اپنی سرحدی علاقوں پہ مرکزی حصے کے درمیان رسد اور فوج کی نقل و حمل ہے وہ یقینی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں، 4 بہار اور بندر عباس کے مواصلاتی ٹاور جو ہیں وہ بھی بالکل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ٹاور جو تھے اپنا ہرمز سے یا اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جتنے بھی جہاز تھے، تجارتی جہاز تھے، ان کی نگرانی کرتا تھا اور ان کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو اب اس کے علاوہ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو حملوں کا رخ جو ہے وہ ایران کے دور کے علاقے مطلب کردستان کی جگہ بھی جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب جہاں پہ ان کے نیٹ ورکس ہیں، سڑکوں کے نیٹ ورک ہیں، پاسداران کے مراکز ہیں، اس پہ شدید بمباری ہوتی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ایران نہ تو اپنے عراقی اور لبنانی
ملیشاؤں کی مدد کر سکے گا، نہ ہی وہ ایران کی مدد کو آ سکیں گے۔ 2 روز قبل جو تھا وہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایران سے لبنان جانے والی ایک اسلحے کی بڑی کھیپ بھی پکڑی گئی ہے جسے آئل ٹینکر سے چھپایا گیا تھا۔ تو بس اب آپ خود سے اندازہ لگا لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ایرانی میڈیا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ مسلسل شور مچا رہا ہے کہ سڑکوں کے نیٹ ورک کی تباہی سے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے نا جنوبی ایران میں اپنی جو ہے نا فوجیں اتارنے جا رہا ہے، تو یعنی کہ بوٹس آن گراؤنڈس۔ لیکن بوٹس آف گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ امریکہ نے جہاں پہ بھی استعمال کی ہیں وہ اس کے لیے کوئی اتنا اچھا بینیفیشل نہیں رہا۔ ہم نے عراق کے اندر دیکھا، ہم نے باقی دوسرے ممالک، خاص طور پر اگر افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں، ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا، ہم نے ویتنام کے اندر بھی چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو اب یہ ساری لیکن اس کے جواب میں ایران کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی جو عراقچی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ایران کی جو انفراسٹرکچر بمباری ہے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہے، مان لیتے ہیں بالکل آتی ہے، لیکن سعودی اور قطری سویلین طیارے اور قطر و امارات کے انرجی سینٹروں، کویت میں پانی کے پلانٹس کو نشانہ یہ کس نے بنایا اور یہ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑے سے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ہم تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ اس جگہ پہ اٹیک کر رہے ہیں جہاں پہ امریکن انسٹالیشنس ہیں، ٹھیک ہے ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باقی جو چیزیں ہیں اور خاص طور پر سویلینس کی اور خاص طور پر پینے کے پانی کی اگر میں بات کرتا ہوں، ان کے پلانٹس جو ہیں اب وہ مسلسل جو اس کو خراب کون کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب سامنے آئی ہیں تو اس کے فوراً بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ جو سوال تھا، یہ جو تھا میرے دماغ میں آیا ہے، وہ سوال میرا دماغ میں صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ یہ ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سعید اروانی جو ہے جو ایران کے یو این او میں مستقل مندوب ہیں، انہوں نے یو این سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ وہ مداخلت کریں، ایران کے اوپر امریکی حملے بند کروائیں۔ اور مجھے ایک سائڈ پہ جو ہمیں تو مسلسل ایک بات بتائی جاتی ہے کہ جناب ایرانی قوم جو ہے وہ مر جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، سب کچھ کر لے گی، لیکن وہ ہتھیاریں ڈالے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ مسلسل جو ہے پوری چیزوں کو لے کے مسلسل ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی وہ مسائل جو ہے وہ تو ایران کے کنٹرول کے اندر ہے، ہر چیز وہ ایران کے کنٹرول میں ہے، امریکہ جنگ ہار چکا ہے، وہ اتنی بری طرح وہ جنگ ہارا ہے کہ اگر آپ اس کا حساب لگا لیں تو امریکہ اس سے پہلے ابھی تک جو ہے وہ نون ہسٹری کے اندر ایسی کوئی جنگ نہیں ہارا۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ جب پاکستان تھا، چائنا، سعودی عرب، ترکی، قطر، روس، یہ سارے جو ممالک تھے، جب انہوں نے مل کے جو ایک مذاکرات کی ٹیبل سجائی تھی اور درمیان میں جو تھا ہم لوگوں نے چیزوں کو لے کے آئے تھے اور بات یہ کی تھی کہ ہم جو لڑائی کو ختم کریں گے، 60 دن کا درمیان میں گیپ لے کے آئیں گے اور یہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے مسائل کہاں سے پیدا ہوئے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ مسائل کہاں سے پیدا ہوئے، کیونکہ اس کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو معاہدہ جو ہوا تھا اس کا جو بیسیکلی شق نمبر 5 اور شق نمبر 6 ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے جہاں تک میں یہ سمجھا ہوں۔ تو میں اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر ابھی جو ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ بیسیکلی مسئلہ کیا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ شق نمبر 5 جو ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ بلکہ دونوں کو اگر ہم اکٹھا پڑھتے ہیں تو شق نمبر 5 کے تحت ایران نے ذمہ داری لی کہ وہ خلیج فارس اور بحر عمان کے درمیان جو تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ، اب یہ نوٹ کیجئے گا، بلا معاوضہ آمد و رفت کا انتظام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بارودی سرنگیں اور دیگر رکاوٹیں ہٹائے گا اور عمان سمیت خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کے آپ نے ہرمز کے مستقبل کے انتظامی ڈھانچے کو پہ بات چیت کرے گا۔ اب یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس کی تشریح کیا ہوئی ہے۔ اب یہ جو لفظ ارینجمنٹس تھا، مطلب کہ انتظام کرنا، اس میں شاید کہ ایران یہ سمجھا کہ وہ جہازوں کے لیے جی پیشگی جو اطلاع ہمیں ملے گی، مخصوص جو ہے وہ بحری راستوں کو ہم لوگ راہداریوں کو چلائیں گے اور اجازت نامہ جو ہے وہ ہماری طرف سے لینا پڑے گا۔ لیکن دوسری جانب امریکہ اور دوسرے ممالک کا تھا کہ آمد و رفت صرف محفوظ، یہ جو بات معاہدہ جو تھا یہ صرف محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تھا، نہ کہ ایران کو بین الاقوامی جہاز رانی پر مکمل کنٹرول دینا۔ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہی جو ابہام پیدا ہوا وہ دونوں ممالک کے درمیان میں مسئلہ پیدا ہوا۔ اگر اس کے بعد جو شق نمبر 6 ہے وہ اپنے علاقائی شراکت داروں، امریکہ نے بیسیکلی بات کی تھی کہ ایران کی تعمیر نو اور معاشی بحالی کے لیے کم از کم $300 ارب کے ایک اقتصادی منصوبے کی تیاری کا وعدہ کیا تھا۔ تو اب وہ بھی کہا تھا کہ 60 دن کے اندر اس منصوبے کو عملی جامہ یا طریقہ کار جو ہے وہ طے پا دیا جائے گا تاکہ منتقلی رقم کی ہو جائے۔ لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ جناب اس کی کسی بھی شق پہ حقیقی معنوں میں عمل نہیں ہوا، جبکہ بعض جو ایرانی ذرائع ہیں اور ان کے تجزیہ کاروں کے مطابق $300 ارب میں سے صرف $3 ارب جو تھے وہ ایران پہنچے تھے، وہ بھی جو تھا UAE کے ذریعے غیر رسمی مالیاتی چینل سے، مطلب یہ کہ وہ ادھر ادھر سے چیزیں ان کے پاس پہنچی ہیں۔
تو اگر دونوں چیزوں کو ان دونوں شقوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ہر فریق جو ہے وہ دوسرے فریق کے اوپر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا نظر آتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ اس نے امریکہ نے واشی وعدے پورے نہیں کیے، جبکہ ایران جو ہے اور اس کے اتحادی جو امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران نے جو ابنۂ ہرمز کے انتظام سے متعلق شق کی کوئی تشریح جو ہے یہ معاہدے کی جو ہے روح ہے اس کے مطابق کام نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان یہاں پہ کیا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ پھر جو کی فیکٹر جو ہے وہ بال جو ہے وہ پاکستان کے کورٹ کے اندر ہے۔ جہاں تک میری اطلاعات ہیں اور میرے جو سینسز ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ سے کسی نہ کسی طرح سے ان دونوں کو آپس میں بٹھایا اور جو تھی ایک ڈیل جو تھی وہ ایک سائن ہوئی ہے، ایک معاہدہ پہ سائن ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو چکی ہیں تو ایک آف دی ریکارڈ اگر ہم بات کرتے جاتے تو اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے ان کو باقی آپشنس پہ ایگزاسٹ کر لینے دو، یعنی کہ تھک لینے دو۔ مطلب یہ کہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ دو افراد کے درمیان میں آپ لڑائی جھگڑے کو ختم کر رہے ہیں لیکن وہ اس وقت تک نہیں مان رہے، مسلسل ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے تھپڑ مار رہا ہے، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی جو ہے اس کو ٹانگے گھونسے مار رہا ہے، تو اس کے بعد ہمارے جیسے لوگ جو ان کو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپشنس جو ہیں پہلے ٹرائی کر لیں، ایگزاسٹ ہو جائیں، مار لیں ایک دوسرے کو، جتنا کرنا کر لیں، تھک جاؤ، گھوم پھر کے آپ پھر بھی وہیں پر آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے میں دوبارہ آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہ جو چاہے گا کر سکتا ہے، وہ بھی اس جنگ میں ڈیزاسٹر تباہ ہو گیا۔ اور دوسری متھ یہ تھی کہ ایران جو ہے وہ کبھی جو ہے بھیک نہیں مانگے گا یا جنگ بندی کے لیے نہیں جائے گا۔ آپ لوگ جو ہے وہ ایران کو کھینچ کے لے کے آ رہے ہو، ایران تو یہ کر دے گا، ایران وہ کر دے گا۔ لیکن ابھی جو سعید اروانی کا جو بیان ہے اور خاص طور پہ یو این کے سیکرٹری جنرل سے انہوں نے بات کی ہے، وہ اس بات کو وہ متھ بھی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ٹوٹ گئی کہ ایران جو ہے وہ اس وقت اب اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے کہ وہ اس لڑائی کو لے کے چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کی جانب سے واپسی جو حملہ ہوتا ہے وہ صرف مسلم ممالک کے اوپر ہوتا ہے۔ اور خیر ہے، اینی ویز یہ ان کا اپنا ایک مسائل ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا پرابلم جو میں نے بالکل پروگرام کے شروع میں بات کہی ہے اور میں نے خاص طور پہ ایک پورا ایک آپ کو نقشہ سا کھینچ کے میں نے بتایا کہ کس طرح ایران کو جو ہے وہ ٹکڑوں میں کیا جا رہا ہے، مطلب اس کی پراکسیز کو کس طرح سیٹل کیا جا رہا ہے، اس کے انفراسٹرکچر کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی رسد کو جو ہے اس کو کس طرح روکا جا رہا ہے، تو اس کا نقصان جو ہے وہ یقینی طور پہ سب کے سامنے ہے۔ وہ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو حماس کا جو ابھی انہوں نے بالکل اپنی پوری مینجمنٹ کو چینج کر دیا، وہ پوری کی پوری مینجمنٹ جو ہے وہ غزہ کے اندر آپ نے دیکھی ہے کہ وہ مستعفی ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح آپ حزب اللہ کو بھی دیکھیں گے، اس حزب اللہ کے ساتھ بھی کیا ہوگا، اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو حوثیوں کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دوسری جانب جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ یقینی طور پہ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور وہ ان کو کسی طرح سے بھی سکون نہیں لینے دے گا۔ لیکن جو کچھ بھی ہے معاملات، میں تو دعا گو ہوں کہ معاملہ سیٹل ہو جائے، لیکن وہ جو متھ تھی وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ دو متھس جو ہے اس جنگ کے اندر، اس پورے خطے کے جو اندر جنگ تھی اس کے اندر تباہ ہوگی کہ اسرائیل پہ حملہ نہیں ہو سکتا، وہ تو خیر ہے پہلے ہو چکا، سب کے سامنے ہے۔ امریکہ جہاں پہ جائے گا اپنے کام کر لے گا، وہ بھی آپ کے سامنے ختم ہو چکا ہے، اور ایران کبھی جھکے گا نہیں، لیکن وہ جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔